بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک نرس ہوں۔ میں اپنی نند کے ساتھ رہتی تھی۔ میری نند اچھی بھلی تھی، ایکٹیو اور پھرتیلی۔ اسے کوئی بیماری بھی نہیں تھی، وہ بالکل صحت مند تھی۔ جب ایک دن اچانک ہمارے گھر پر قہر ٹوٹ پڑا، پورے گھر میں رونا مچ گیا کیونکہ میری نند اچانک فوت ہو گئی تھی۔ موت کی وجہ کسی کو نہیں معلوم تھی۔ سب حیران تھی کہ اچانک کیسے انتقال ہو گیا، کیونکہ بظاہر ایسی کوئی وجہ تھی ہی نہیں۔ اسے کوئی اندرونی بیماری نہیں تھی۔ میرا شوہر تو دھاڑے مار مار کر زار و قطار رونے لگا۔ سب اس کو چپ کروانے لگے پر وہ چپ نہ ہوا۔ میری نند کو ہاسپٹل لے جانا چاہا کہ اس کے مرنے کی وجہ جانی جا سکے کہ کیوں مری ہے، پر میرا شوہر زور زور سے چلانے لگا اور منع کرنے لگا، خبردار، کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا میری بہن کو، میری بہن کہیں نہیں جائے گی۔ میرے شوہر کی یہ حالت دیکھتے مجھے بھی بہت رونا آ رہا تھا اور میں آپ دیدہ ہو کر شوہر کو سنبھالنے لگی۔ اسے نند سے الگ کرنا چاہا پر وہ الگ نہ ہوئے اور مجھے دور کر دیا۔ سب نے میرے شوہر کو سمجھایا کہ میت کو اتنی دیر تک نہیں رکھتے ورنہ عذاب ہوتا ہے، تو میرے شوہر چیخ چیخ کر کہنے لگے، میری بہن میت نہیں ہے، سنا آپ لوگوں نے، میری بہن میت نہیں ہے۔ سب ان کا غم سمجھ رہے تھے لیکن اب تک میری نند کو غسل تک نہیں دیا گیا تھا۔ بہت مشکل سے میں نے اپنے شوہر کو نند سے الگ کیا تو اگلے لمحے ہی میں سکتے میں آ گئی جب سب کے سامنے میرے شوہر نے مجھے زوردار تھپڑ دے مارا۔ میرے ساتھ ساتھ سب حیرت سے میرے شوہر کو تکنے لگے کیونکہ ان کا یہ روپ پہلی بار سامنے آیا تھا۔ میرے شوہر نے چلاتے ہوا کہا، منحوس عورت، تو نے مارا ہے میری بہن کو، تم نے مارا ہے اس کو، تم اسے جان سے مارنا چاہتی تھی، گندے ہتھ کنڈے آزماتی تھی تم۔ میں اپنے شوہر کی باتیں سن کر پتھر کی ہو گئی کہ وہ مجھ پر کتنا گھٹیا الزام لگا رہے تھے۔ میں نے لڑکھڑاتی آواز میں سب کے سامنے اپنے شوہر سے کہا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں بھلا کیوں ماروں گی سلونی کو؟ لیکن میرے شوہر نے کوئی جواب نہ دیا اور سب مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے۔ اس کے بعد وہ وہاں کھڑے سب لوگوں سے مخاطب ہوئے اور کہا، کوئی میری بہن کے قریب نہیں آئے گا، میں اپنی بہن کو کہیں نہیں جانے دوں گا، میری بہن میرے پاس ہی رہے گی۔ یہ سن کر سب کے ساتھ میں بھی حیران ہو گئی۔ کسی نے کچھ بولنا چاہا پر میرے شوہر نے کسی کی ایک نہ سنتے سب کو گھر سے نکال دیا اور مجھے بھی غصے سے کمرے میں بند کر دیا۔ میں اندر سے چلاتی رہی، کیا کر رہے ہیں آپ، ایسے مت کریں ایسے، پر وہ نہیں مانے اور میری نند کو بنا غسل دیے صحن میں ہی دفنا دیا۔ یہ سبھی جانتے تھے کہ میرے شوہر اپنی بہن سے بہت محبت کرتے تھے، پر ان کی محبت اتنی زیادہ ہوگی کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اگلے دن صبح میرے شوہر نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ میں باہر نکلی تو میرے شوہر میرے گلے لگ کر بہت روئے، رو رو کر بتانے لگا کہ میں نے اپنی بہن کو آنگن میں ہی دفنا دیا ہے، وہ نا اب یہیں پر رہے گی، ہمارے ساتھ ہی رہے گی وہ۔ میں اپنے شوہر کی بات سنتے پریشان ہو گئی پر خاموش رہی۔ میرے شوہر اس دن کمرے سے باہر نہ نکلے۔ میں نے کھانے کا کہا پر انہوں نے منع کر دیا اور سارا دن اداس رہے۔ میں بھی بہت غم زدہ تھی جب اگلے دن میرے اوپر ایک اور قیامت ٹوٹی۔ میرے شوہر میری نند کی لال رنگ کی قمیص اور لال رنگ کا ہی بڑا سا دوپٹہ اوڑھ کر اس کی قبر پر بیٹھ گئے اور بیٹھ کر میری نند سے باتیں کرنے لگے۔ مجھے بہت تعجب ہوا لیکن پھر سوچا کہ شاید شوہر کا صدمہ زیادہ گہرا لگا ہے، اس لیے نظر انداز کر دیا۔ لیکن پھر تو یہ روز ہونے لگا۔ میرا شوہر پورا دن لال رنگ کی قمیص پہن کر نند کی قبر کے پاس بیٹھا رہتا اور شام کو کمرے میں آتا، اور جب کمرے میں آتا تو اس کا رویہ یکسر تبدیل ہوتا، بالکل خاموش، کوئی بات چیت نہیں۔ دن میں مجھ سے ایک بات نہ کرتے، اگر میں خود سے کوئی بات کرتی تو مجھے یوں دیکھتے جیسے سالم نگل جائیں گے۔ مجھے ان سے ڈر بھی لگنے لگا۔ میں خاموشی سے سارا چکر دیکھ رہی تھی۔ اگر میرے شوہر کو باہر جانا ہوتا تو وہ اس لال قمیص کو چھپا کر جاتے کہ کہیں میرے ہاتھ نہ لگ جائے، جبکہ اب مجھے کچھ گڑبڑ کا احساس ہو رہا تھا کہ کچھ تو دال میں کالا ہے، میرے شوہر کچھ تو چھپا رہے ہیں۔ مجھے یہ سب جاننا تھا اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں یہ راز جان کر ہی رہوں گی۔ ایک دن میں نے رات کو شوہر کے سونے کے بعد صبح ہونے سے پہلے انہیں نیند کا انجیکشن لگا دیا اور خود وہ لال قمیض پہن کر آنگن میں قبر کے پاس جا کر بیٹھنے لگی تو میری روح تک لرز گئی، کیونکہ وہاں میرا نام فریحہ ہے، میری عمر 26 سال ہے، میری ایک بڑی بہن اور ایک چھوٹا بھائی ہے۔ میرے ابو کا کچھ برس پہلے انتقال ہو چکا ہے۔ میں کراچی یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوں۔ میں بحریہ ٹاؤن کراچی میں رہتی ہوں۔ میرے گھر میں میرے ساتھ کوئی نہیں رہتا۔ میری امی اور ابو کی میرے بچپن میں طلاق ہو گئی تھی۔ ابو نے انہیں گھر سے نکال دیا تھا جبکہ میں اپنی امی کے ساتھ گئی تھی، اور میری بڑی بہن اور چھوٹا بھائی ابو کے ساتھ۔ لیکن جب میں 20 سال کی ہوئی تو میری امی اس دنیا سے چلی گئیں۔
میں پیشے سے نرس ہوں۔ یہ پیشہ میں نے اپنی مرضی سے چنا تھا، لیکن میری امی نے مجھے نرس کی جاب نہیں کرنے دی تھی، انہیں پسند نہیں تھا۔ پھر جب میں ابو کے پاس آ گئی تو انہوں نے بھی نوکری کی اجازت نہ دی۔ پھر چند سال کے بعد ابو بھی نہیں رہے۔ میری بہن شادی کے بعد مستقل طور پر دبئی شفٹ ہو گئی تھی۔ میرا بھائی میری وجہ سے پاکستان میں رکا ہوا تھا اور میری شادی کے 2 دن کے بعد ہی دبئی میں میری بڑی بہن کے پاس روانہ ہو گیا۔ میری شادی کو 6 ماہ کا عرصہ ہی ہوا ہے۔ میرے شوہر کا نام نمیر ہے۔ میرے ابا کے گزرنے کے بعد ساری جائیداد میرے نام ہو گئی تھی، کیونکہ بہن اور بھائی اپنا حصہ میرے نام ہی کر گئے تھے۔ میرا شوہر مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ ہماری شادی پسند کی تھی۔ وہ ایک کیفے پر کام کرتا تھا اور میں نے اسے وہیں پسند کیا تھا۔ پہلے اسے اعتراض تھا کہ میں امیر ہوں، وہ مجھ سے شادی نہیں کرے گا، پر اس کا یہ اعتراض میں نے رد کر دیا۔ اس کے بھی ماں باپ نہیں تھے، صرف ایک چھوٹی بہن تھی۔ میں اس کی بہن سے بھی ملی، مجھے وہ بہت معصوم سی لگی۔ شادی کے بعد میں اپنے شوہر کے گھر شفٹ ہو گئی۔ شروعاتی دن بہت اچھے سے گزرے۔ میرا شوہر محبت سے رہتا اور نند بھی روایتی نہیں تھی، وہ اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ میرا شوہر صبح جاتا، شام میں گھر واپس آتا۔ جہاں میں گئی تھی وہاں کا محلہ بھی بہت اچھا تھا، لیکن مجھے وہاں عجیب سی گھٹن ہوتی تھی۔ میری دوستیں جب کبھی مجھ سے ملاقات کا بولتی میں منع کر دیتی، وہ میرے گھر آنے کا بولتی میں تب بھی منع کر دیتی، کیونکہ وہ سب امیر اور اونچے گھرانوں میں بیاہی گئی تھی۔ اگر وہ میرے چھوٹے گھر کو دیکھتی تو میرا مذاق اڑاتی، اور اگر وہ یہ کہتی کہ میرا شوہر کرتا کیا ہے تو میں کیا جواب دیتی۔ اسی لیے میں نے سب سے قطع تعلق کر لیا تھا۔ میرا شوہر اکثر مجھ سے پوچھتا کہ تم اپنی دوستوں کے گھر کیوں نہیں جاتی؟ تمہاری کوئی دوست تم سے ملنے بھی نہیں آتی ہے، کیوں؟ لیکن میں یہ بول کر ٹال دیتی کہ وہ سب مصروف ہیں اور میں بھی مصروف رہتی ہوں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرا دم گھٹنے لگا۔ میں سارا دن اپنے کمرے میں بند رہتی۔ میری نند پہلے کی ہی طرح گھر کا سارا کام کرتی اور کھانا بھی بناتی۔ رات میرا شوہر آتا تو وقت خوشگوار ہو جاتا، لیکن ایسا کب تک چلتا؟ میں ساری زندگی ایسے نہیں گزار سکتی تھی۔ میں نے یہ بات اپنی بہن کو بتائی تو وہ بھڑک گئی اور بولی، تم نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے تو بھگتو بھی۔ پھر میں نے جب اسے بتایا میرا شوہر بہت اچھا ہے، میں خوش ہوں، تو پھر وہ کچھ نارمل ہوئی، اور پھر اس نے مجھے جو مشورہ دیا وہ سن کر میری تو باچھیں کھل اٹھیں۔ مجھے خود پر غصہ آیا کہ میں نے یہ خود سے کیوں نہ سوچا۔ میری بہن نے مجھے مشورہ دیا، دیکھو سارا مسئلہ تمہارے شوہر کی غربت کا ہے نا، تو تم اس گھر میں نہ رہو نا، بلکہ اپنے بڑے گھر میں شفٹ ہو جاؤ۔ میں نے رات کھانا خود خوشی سے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور رات کو جب میرا شوہر آیا تو بہت پیار سے اس سے باتیں کی اور پھر اپنا موقف اس کے سامنے رکھا، لیکن میری امید کے برعکس وہ ایک دم بھڑک اٹھا اور بولا، میں گھر جمائی نہیں بنوں گا۔ میں نے کہا، گھر جمائی سے کیا مطلب؟ سب میرا ہے اور آپ کا، اور میرا الگ نہیں۔ لیکن میری ایک نہ سنی انہوں نے اور صاف انکار کر دیا۔ میری نند نے بھی میرے شوہر کا ساتھ ہی دیا اور کہا، ہم لوگ کہیں نہیں جائیں گے۔ مجھے اپنی نند پر بڑا غصہ آیا کہ وہ کیسے میرے خلاف جا سکتی ہے۔ میں نے بارہا اپنے شوہر کو منانے کی بہت کوشش کی، پر وہ نہ مانے اور بولے، نہیں، میری بہن پر غلط اثر پڑے گا، وہ کیا سوچے گی کہ بھائی خود کفیل نہیں۔ میں ایسا نہیں چاہتا کہ وہ ڈر کر رہے، اس کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ یہ سنتے ہی میرے تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ مجھے اپنی نند پر بہت غصہ آیا۔ پھر میری نند سے کسی نہ کسی بات پر جھڑپ ہونے لگی۔ مجھے ساری فساد کی جڑ وہی لگتی۔ میرے دل میں خیالات آتے کہ اگر میری نند درمیان میں نہ ہوتی تو میرے شوہر اور میری زندگی بہت پرسکون ہوتی۔ اس پر اس کی زبان میرے سامنے بہت چلنے لگی تھی۔ کہاں تو وہ پہلے بولتی تک نہ تھی، لیکن اب میری ہر بات کا جواب دیتی۔ ایک دن مجھے غصہ آیا اور میرا دل کیا میں اس کی جان لے لوں۔ بہت مشکل سے خود پر ضبط کیا، لیکن اس کے بعد جو میرے ساتھ ہونے لگا وہ تو میری بنیاد ہلا گیا۔ میرا جسم لرزنے لگا۔ میں جب یہ بات اپنی نند اور شوہر کو بتاتی کہ میرے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے تو میرا شوہر بالکل انجان بن جاتا یا ٹال دیتا، جبکہ نند کان ہی نہ دھرتی، جبکہ میں سمجھنے سے قاصر تھی کہ یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ جب میرا شوہر صبح کام پر جاتا اور میں اپنے کمرے میں جیسے ہی جاتی، پیچھے سے دروازہ بند ہو جاتا۔ میں کچھ بھی کھانے لگتی تو مجھے چکر آنے لگتے، میں بے ہوش ہو جاتی۔ میری نند بھی اب پریشان ہو گئی تھی، بہت فکر مند رہنے لگی تھی، اور میرا شوہر بھی۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں اپنے شوہر سے باتیں کر رہی تھی کہ میرا سر یکدم چکرانے لگا، تو میرا شوہر مجھے ہاسپٹل لے کر بھاگا۔ وہاں ڈاکٹر نے چیک اپ کیا اور کہا کوئی بیماری نہیں، شاید کمزوری کی وجہ سے بیمار ہوئی ہیں۔ لیکن میں اور باقی سب جانتے تھے کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ دن گزرنے لگے اور میری حالت دن بدن بگڑنے لگی۔ مجھے کبھی بھی اچانک دورہ پڑ جاتا۔ ڈاکٹرز بھی بیماری کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ جب 2 ہفتے یہی کنڈیشن رہی تو محلے کی ایک عورت نے بھائی کو کسی
پیر فقیر کے پاس جانے کا مشورہ دیا۔ میں مزید ڈر گئی، میں نے جانے سے انکار کر دیا۔ میری نند نے مجھے بہت سمجھایا پر میں نہ مانی۔ بالآخر جب میں نہ مانی تو میرے بھائی نے اس پیر کو گھر بلا لیا۔ وہ پیر پورے گھر کا جائزہ لینے کے بعد حیرت سے سر ہلانے لگا، پھر سارے گھر میں جگہ جگہ پانی چھڑکنے لگا۔ میرے شوہر سے کہا، یہ گھر تم لوگوں کو راس نہیں ہے، تم لوگ کبھی آگے بڑھ کر کامیاب نہیں ہو سکتے، یہ تم لوگوں کو بسنے نہیں دیں گے، یہ گھر منحوس ہے۔ اس پیر کی بات سنتے میرا شوہر بھڑک گیا اور بولا، ہم اس گھر میں بچپن سے رہتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ لیکن وہ پیر بھی میرے شوہر کی بات پر بھڑک کر چلا گیا۔ پہل تو میرے شوہر نے اس کی بات پر کان نہ دھرے، نظر انداز کر دیا، لیکن جب میری حالت مستقل بدلنے لگی تو وہ مجبور ہو گئے اور گھر تلاش کرنے لگے۔ تو میں نے ان سے گزارش کی، آپ میری بات کیوں نہیں مانتے؟ میرے گھر میں جانے میں مذائقہ کیا ہے؟ اور وہ مجبور ہوتے مان گئے اور ہم میرے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ وہاں جاتے ہی کچھ دنوں میں میری طبیعت بہت بہتر ہو گئی اور میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئی۔ وہاں جا کر میں نے پہلے سوچا کہ گھر کے کام کے لیے ملازمہ رکھ لوں، پر پھر نند کو دیکھتے میرا ذہن بدل گیا کہ اپنے گھر پر بھی تو وہی کرتی ہی، تو یہاں کیوں نہیں؟ یہ بھی تو اب اس کا اپنا گھر تھا نا۔ میری نند پر میرا غصہ وقتی تھا۔ میری طبیعت خرابی پر میری نند نے جو میری خدمت کی تھی اس نے میرا دل نرم کر دیا تھا، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ یہ گھر بڑا ہے، اس لیے میں نے ملازمہ رکھ لی۔ سب کچھ واپس اچھا ہونے لگا تھا۔ میرا شوہر یہیں سے کام پر جانے لگا، لیکن پھر میں نے محسوس کیا کہ میرے شوہر کا رویہ ایک بار پھر عجیب ہو گیا ہے۔ وہ بہت برا رویہ رکھتا ہے میرے ساتھ۔ میں پریشان تھی، سب ویسا ہو چکا تھا جیسا میں چاہتی تھی۔ میری دوستوں سے میں نے جھوٹ کہا کہ میرے شوہر بینک میں مینیجر ہیں، پر یہ حقیقت تھی۔ لیکن اس کے باوجود گھر میں ماحول بہت عجیب ہو گیا۔ میری نند کمرے میں بند رہتی اور میں باہر نہ نکلتی، جبکہ میرا شوہر بھی ایسا ہی کرتا۔ ایک دن میں کچن میں اپنے لیے چائے بنانے گئی تو کچن کے دروازے پر ہی ٹھٹک کر قدم رک گئے اور اندر کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ اندر میری نند۔ میں فوراً اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ اگر یہ سب کچھ میرے شوہر کو معلوم ہوتا تو کیا ہوتا۔ میں منہ پر ہاتھ رکھے پریشانی کے عالم میں یہی سوچ رہی تھی جب میرا شوہر کمرے میں آیا اور مجھے دیکھتے غصے سے میرے منہ پہ ایک لفافہ مارا۔ میں غم و غصے سے ضبط کیے شوہر کو دیکھنے لگی، لیکن وہ باہر نکل گئے۔ میں نے وہ لفافہ کھول کر دیکھا تو اس میں طلاق کے کاغذات تھے۔ یہ دیکھتے میری تو روح کانپ گئی۔ میں نے فوراً نیچے دیکھا تو میرے شوہر نے اب تک دستخط نہیں کیے تھے۔ میں نے کاغذات کے ٹکڑے کیے اور پیپر ڈسٹ بن کے اندر پھینکتے باہر بھاگی تو میرے شوہر کہیں نہیں تھے۔ میں آنگن میں آئی تو جو میں نے دیکھا، میرا تو دل کیا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میری روح تک کانپ گئی۔ میں لرزتے وجود سے اندر آئی اور کمرہ اندر سے لاک کر لیا۔ میں نے جو دیکھا وہ ناقابل برداشت منظر تھا کہ میرا شوہر گھر کی ملازمہ کے ساتھ۔ رات میرے شوہر کمرے میں آیا تو میں نے اسے کوئی بات نہیں کی۔ مجھے اب سب سمجھ میں آ گیا تھا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ اگلے دن صبح میں نے اپنی ملازمہ کو فارغ کر دیا۔ وہ گھبرا گئی اور مجھ سے کام سے نکالنے کی وجہ پوچھنے لگی، پر میں نے اسے ذلیل کر کے گھر سے نکال دیا، جبکہ میرے شوہر کا مزاج اب ایسا تھا جیسے ہی انہیں یاد ہی نہ ہو کہ کس طرح انہوں نے مجھے طلاق دینے کا کہا۔ وہ رات کو جب کمرے میں آئے تو میں نے کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا۔ دوسری طرف مجھے اپنی نند کی فکر تھی کہ میری نند ایسا کیوں کر رہی ہے۔ جب مجھے کچھ سمجھ نہ آیا تو مجھے آخری حل اس گھر کو چھوڑنا لگا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں یہ گھر کرائے پر دے کر دوسرے گھر میں چلی جاؤں گی، اور یہی بات میں نے رات اپنے شوہر کے سامنے رکھی تو وہ بھڑک گئے اور مجھے صاف انکار کر دیا۔ ہم کہیں نہیں جائیں گے، یہیں رہیں گے۔ میں مزید پریشان ہو گئی۔ دن تیزی سے گزرنے لگے اور حالات بد سے بدتر ہوتے گئے۔ میرے شوہر نے نوکری چھوڑ دی۔ وہ بولے، میں نہیں جاؤں گا باہر، مجھے گھر میں سکون ملتا ہے۔ میں نے ان کو بہت سمجھایا پر وہ نہ مانے۔ میری نند تو کمرے سے باہر نکلنے سے ہی انکاری تھی۔ میں باتھ روم میں بند ہو کر بہت روئی اور اپنا غم ہلکا کیا۔ کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی، ورنہ وہ مجھے ہی الٹا بولتے کہ میں نے اپنی پسند سے شادی کی ہے۔ رات میں نے بہت مشکل سے، بہت اذیت سے کاٹی۔ رات کے آخری پہر میری آنکھ شوہر کے چیخنے پر کھلی۔ میں ڈر کر اٹھ بیٹھی، دیکھا تو میرا شوہر کمرے میں نہیں تھا۔ میں باہر گئی تو یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ میری نند زمین پر پڑی ہے اور میرا شوہر اس کے پاس بیٹھے رو رہے تھے۔ کچھ غلط ہونے کا احساس میرا دل بند ہونے لگا۔ میں اپنے شوہر کے پاس گئی اور اپنی نند کو چھونے ہی لگی تھی کہ میرے شوہر نے میرا ہاتھ جھٹک دیا اور چلانے لگے، چلی جاؤ یہاں سے، فوراً یہاں سے چلی جاؤ۔ اور میں فوراً کمرے سے نکل گئی، جبکہ مجھے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ پھر صبح ہونے تک معلوم ہوا کہ میری نند کا انتقال ہو گیا ہے۔ پڑوسی بھی جمع ہو گئے، لیکن میرے شوہر اپنی بہن کو خود سے الگ ہی نہیں کر رہے تھے۔
سب کے سمجھانے اور روکنے کے باوجود انہوں نے کسی کی نہ سنی اور میری نند کو گھر کے آنگن میں دفنا دیا اور خوش ہو گئے۔ اب وہ ہمارے ساتھ رہے گی کہ میری نند جس کمرے میں رہتی تھی اس پر تالا لگا دیا انہوں نے اور کہا میری بہن کی چیزوں سے دور رہنا، وہ ہمارے ہی ساتھ رہتی ہے۔ میں اپنے شوہر کا غم سمجھ رہی تھی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ اپنی نند مرنے کا غم مجھے بھی بہت تھا، لیکن غم کب تک رہتا؟ چند دن بعد انسان نارمل ہو جاتا ہے، لیکن میرے شوہر 4 دن بعد بھی نارمل نہ ہوئے۔ وہ روز صبح جو قبر پر بیٹھتے تو شام تک وہیں بیٹھے رہتے اور مجھے باہر آنے سے سختی سے منع کر دیتے، کہتے میں اپنی بہن سے بات کر رہا ہوں، درمیان میں مت آیا کرو۔ کبھی کبھی شک کرتے، چلانے لگتے، تم میری بہن اور میری پرسنل باتیں سن رہی ہو؟ یہ سب سن کر میرا دل اندر سے کٹنے لگا۔ میری زندگی جہنم ہو گئی تھی، نہ جانے کس گناہ کی سزا مل رہی تھی۔ جب ایک دن پڑوسن گھر آئی اور خیر خیریت پوچھنے کے بعد بولی بیٹا ایک بات کہوں، برا مت منانا۔ میں نے کچھ نہ کہا تو وہ بولی یہ گھر نہ تمہیں راس نہیں آیا، تم یہ گھر خالی کر دو اس سے پہلے کہ معاملات مزید بگڑ جائیں۔ مجھے ان کی باتیں سچ لگی، کیونکہ جب سے ہم اس گھر میں شفٹ ہوئے تھے یہ تب سے ہو رہا تھا۔ میں نے ان کو سوسائٹی میں ہی کوئی گھر ڈھونڈنے کا کہا۔ مجھے بھی یہی بہتر لگا کہ اس سے پہلے کہ معاملات مزید بگڑ جائیں مجھے یہاں سے فوراً چلے جانا چاہیے۔ میری پڑوسن نے مجھے اگلے دن ہی ایک خالی گھر کا پتہ بتایا اور میں نے ساری تیاریاں کرتے جب حتمی فیصلہ اپنے شوہر کو سنایا تو وہ جو بولے وہ سنتے میری تو روح کانپ گئی۔ وہ بولے بس کچھ ہی وقت میں بھی مر جاؤں گا، تو مجھے میری بہن کی قبر کے ساتھ دفنا کر تم چلی جانا۔ میں بری طرح ڈر گئی۔ میرے شوہر کی حالت جب سے مزید بگڑی تھی جب سے وہ قبر پر بیٹھنے لگے تھے۔ میں نے اپنے ڈر کو بھگایا اور فیصلہ کیا کہ کل میں اپنے شوہر کی جگہ قبر پر بیٹھوں گی اور دیکھوں گی کہ وہاں ہوتا کیا ہے۔ اگلے دن صبح ہونے سے پہلے میں نے اپنے شوہر کو نیند کا انجیکشن لگا دیا اور خود وہ لال قمیص پہن کر باہر گئی تو جو قیامت مجھ پر ٹوٹی، میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے جب اپنی بہن سے بات کی تو اس نے مجھے اپنے شوہر سے بات کرنے کا مشورہ دیا تھا کہ میں اسے لے کر اپنے گھر میں شفٹ ہو جاؤں، پر میرے شوہر نے صاف انکار کر دیا تھا۔ میری نند بھی مجھ سے جھگڑنے لگی تھی۔ مجھے بہت غصہ آتا تھا اور تو اور مجھے یہ بات سخت ناگوار گزرتی تھی کہ میرا شوہر مجھ سے زیادہ نند کی بات کو فوقیت دیتا ہے۔ گھر میں دم گھٹنے لگا تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں کسی بھی حال میں اپنے گھر اپنے شوہر کو لے کر ہی جا کر رہوں گی۔ مجھے بہت ضد چڑھ گئی تھی اور پھر میں نے پلان بنایا اور ایسے ناٹک کیا جیسے میرے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہے۔ میں عجیب سی حرکتیں کرتی تھی، جان بوجھ کر بے ہوش ہو جاتی اور نند اور شوہر کو ڈرا دیتی۔ مجھے جب ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو مجھے فکر نہ تھی، کیونکہ اگر ڈاکٹر کہتا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں تو میرے شوہر کو گھر کھٹکتا، اور ہوا بھی یہی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں، میں بالکل صحت یاب ہوں۔ لیکن جب محلے کی عورت سے مشورہ کرنے کے بعد میرا شوہر گھر پر کسی پیر کو لانے لگا تو میں ڈر گئی کہ کہیں وہ میرا راز نہ کھول دے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ وہ پیر جعلی تھا جس نے اپنی طرف سے جھوٹ کہا، لیکن خوش قسمتی سے اس نے وہی کہا جو میں اپنے شوہر کے ذہن میں ڈالنا چاہتی تھی۔ پھر میری طبیعت کے آگے مجبور ہوتے میرے شوہر نے گھٹنے ٹیک دیے اور ہم سب میرے گھر شفٹ ہو گئے۔ میں وہاں بہت خوش تھی جب اچانک میری نند اور شوہر کا رویہ بدل گیا۔ اس دن میں نے کچن میں دیکھا کہ میری نند کسی سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی ہے، لیکن تعجب اور بے یقینی کی بات یہ تھی کہ وہ جہاں بات کر رہی تھی وہاں کوئی تھا ہی نہیں، وہ اکیلے میں خود سے بات کر رہی تھی۔ میں اسی بات کو لے کر پریشان تھی جب رات میرے شوہر نے مجھے طلاق کے کاغذ پھینک کر مارے۔ جب میں ان کے پیچھے باہر گئی تو دیکھا کہ وہ ملازمہ کے ساتھ کھڑے اسے کہہ رہے تھے تمہیں یقین تو ہے نا کہ ہم کامیاب ہوں گے؟ یہ سب دیکھتے میں بے جان سی ہونے لگی۔ اچانک میرے ہنستے بستے گھر کو کیا ہو گیا تھا؟ پھر میری نند چل بسی اور اس کے بعد میرے شوہر کا حال بے حال ہو گیا۔ لیکن اب جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی وہ ناممکن تھا۔ قبر کے پاس پہلے سے کوئی لال چادر اوڑھے بیٹھا تھا۔ میں بھاگ کر واپس کمرے میں گئی اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میرا شوہر تو بیڈ پر سو رہا تھا۔ پھر باہر کون تھا؟ ڈرتے ڈرتے میں باہر نکلی اور جا کر جیسے ہی اس کے سر سے چادر کھینچی تو بے ساختہ منہ سے چیخ نکل گئی، کیونکہ میرے سامنے کوئی اور نہیں، میری اپنی نند تھی۔ میں اسے دیکھتے چلانے لگی جبکہ خود بری طرح ڈر گئی۔ مجھے اچانک احساس ہوا جیسے وہ زندہ ہے۔ میں نے اچانک اس کو چھوا تو وہ تو واقعی زندہ تھی۔ وہ مجھے دیکھتے گھبرا گئی، غصے سے مجھ سے قابو نہ ہوا اور اگلے ہی لمحے میں نے اس کے منہ پہ تھپڑ دے مارا اور کہا کیا یہ سب میرے ساتھ ڈرامہ کیا؟ تو وہ ڈر کر رونے لگی اور بولی بھابھی بھائی آپ کو سب کچھ بتانے والے تھے۔ میں نے ایک اور تھپڑ اس کے منہ پہ جڑا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے جب اس نے مجھے سب بتانا شروع کیا۔ بھیا آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، جب آپ کی حالت خراب ہوئی تو وہ بہت مجبوری میں اس گھر میں آئے۔
भैया बहुत खुददार हैं। उन्होंने किराए पर घर तलाश करने की कोशिश की ताकि यहाँ पर ना आना पड़े, पर कहीं घर ना मिला, और अगर मिला तो किराया बहुत, तो वो मजबूर होकर इस घर में आ गए। लेकिन उन्हें यहाँ बहुत अजियत थी इस बात पर। फिर एक दिन रात को जब वो कमरे में आ रहे थे तो आप फ़ोन पर अपनी बहन को सब बता रही थी कि कैसे आपने अपने शौहर को यहाँ रहने पर मजबूर कर दिया। आपकी बातें सुनकर उस रात भैया बहुत रोए। उन्हें मलाल था कि उन्होंने उस लड़की से शादी क्यों की जो दौलत स्टैंडर्ड को अहमियत देती है। वो यहाँ पर बड़े घर में नहीं रह पा रहे थे। हर लम्हे एहसास ज़िल्लत, इज़्ज़त नफ्स को चोट पहुँचा रही थी। तो उन्होंने जैसे को तैसे वाला मामला करके ये सब ड्रामा किया। लेकिन इसके बावजूद आपने यही कहा कि आप कोई घर किराए पर तलाश कर लेती हैं। एक बार फिर आपने ये नहीं कहा कि आप हमारे घर चली चलती हैं। ये बात भैया को और भी तोड़ गई। और जब आपको भैया का लेवल कबूल ही नहीं था तो आपने उनसे शादी ही क्यों की? भाभी, भैया आज आपको सब कुछ बताकर आपसे साफ अल्फाज में पूछने वाले थे कि वो जैसे हैं वैसे कबूल है तो ठीक है, वरना वो आपको छोड़ देंगे। भैया ने सोचा था कि आप जैसे चाहती हैं वैसे ज़िंदगी गुजारें, जबकि ये सब ड्रामा आपको सबक सिखाने के लिए किया था। मुझे ये सब सुनकर रोना आने लगा। अचानक से एहसास निदामत ने मेरे दिल को जकड़ लिया। मैं वाकई स्टेटस में इस कदर आगे बढ़ गई थी कि अपने शौहर को नाराज़ कर बैठी थी। मैंने अपनी नंद से माफ़ी मांगी और पूछा, फिर तुम कहाँ छुपी हुई थी? तो वो बोली, मैं अपने कमरे में ही थी, खिड़की से निकलती थी और खिड़की से वापस अंदर जाती थी। मैंने अपने शौहर के उठने का इंतजार न किया और सामान पैक कर दिया। जब मेरा शौहर सोकर उठा तो मैंने उनसे कहा, मुझे घर जाना है। मेरे शौहर ने हैरत से पूछा, कौन से घर? तो मैंने रोते हुए कहा, अपने ससुराल। मेरा शौहर हैरत से मुझे देख रहा था। मैंने अपने शौहर से रोते हुए माफ़ी मांगी और साथ में तलाक के कागज़ का शिकवा भी किया। तो वो हंस पड़े और बोले, अरे वो मेरे दोस्त के तलाक के कागजात थे बेवकूफ़, जिसे तुमने फाड़ दिया, नाम तो पढ़ लेती। मैंने हैरत से पूछा, फिर वो मुझे क्यों दिए? तो वो बोले, तुम्हें डराने के लिए। मैंने पूछा, मासी से क्या बात कर रहे थे आप उस दिन? तो वो गहरी सांस लेते मुस्कुराए और बोले, अपने शौहर को सबक सिखाने के लिए उसने मुझसे मदद मांगी थी, वही बात कर रहा था। इस बात को 2 साल हो गए। अब मैं अपने शौहर के छोटे से घर में बहुत खुश हूँ। मेरी नंद की शादी हो चुकी है और मेरा एक बेटा भी है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहनों और भाइयों, दूसरों के सामने अपना मायार बनाने की कोशिश में इंसान अपना मायार गिरा देता है। इसलिए दुनिया को एक रेस मत बनाएं, सुकून से ज़िंदगी गुजारें। यकीन करें, खुश रहेंगे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।